حضرت ہمارے معاشرے میں استخارے کے حوالے سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو استخارے پر یقین کی حد تک اعتماد کرتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے یا تو اس کا انکار کرتا ہے یا پھر اسے اہمیت نہیں دیتا. تو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ استخارے کی حقیقت کیا ہے، کن امور کے سلسلے میں استخارہ کروایا جائے، اور آیا کہ استخارہ وہی شخص کرے گا یا وہ کسی سے کروائے گا استخارہ، اور اگر وہی شخص کرتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارہ کے حوالے سے اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو استخارہ کا مطلب ہے اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. اب دیکھیں، اگر اس کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو جو شخص اس پر اعتماد کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ یہ غور کرے کہ کیا اگر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے اندر خیر طلب کروں، بھلائی طلب کروں، اے اللہ میرے معاملات کے اندر عافیت فرما، تو بتائیے اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہر فرد یہ جواب دے گا کہ ضرور کرنا چاہیے. مسلمان اپنے رب سے تو طلب کرتا ہے. تو چنانچہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی اسی حوالے سے ہے کہ انسان کو اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے، یعنی استخارہ کرنا چاہیے. صاحب مرقات نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی رکھی خرچ کرنے کے معاملے میں وہ کنگال نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت و بہترین تعلیم ہے اگر ہم استخارہ کو بنیاد بنا لیں. یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی ہے، مثال کے طور پر اس کام کو کیا، بظاہر نقصان ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نامراد نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس کے مقدر میں رکھا تھا کسی اور مقام پر اس استخارہ کی برکت سے اس کو فائدہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ نامراد نہیں ہوگا. ایک جگہ نقصان ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس کو فائدہ دے گا کہ یہ اس نقصان سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ نفع میں رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ استخارہ کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور مقام پر بخاری کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، طویل حدیث ہے، اسی میں دعائے استخارہ بھی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم فرمایا کرتے جیسا کہ قرآن کی آیات کی تعلیم فرمایا کرتے، سکھاتے تھے باقاعدہ. اور بڑا آسان ہے استخارہ کرنا. آدمی اگر اپنے کسی مسئلے کے اندر ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں استخارہ خود کرنا بہتر ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی طریقہ کار رہا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ وظائف دے دینے چاہیے. رش کم ہو جائے گا عاملین حضرات کے پاس، لیکن امت کے لیے آسانی اسی میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو تعلیمات شرعیہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. طریقہ یہ ہے استخارہ کا، 2 رکعت نوافل ادا کرنے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی نیت سے، ٹھیک ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے. یہ علماء فرماتے ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام نے تو مطلقاً 2 رکعت نوافل کا بیان فرمایا. پھر اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھی جائے، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کو آپ نوٹ بھی کر لیجئے، سیو کر لیں. اب دیکھیں، نوافل کی ادائیگی بھی ہو گئی اور دعائے استخارہ بھی ہو گئی. اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آدمی جو ہے لیٹ جائے. علماء فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ دعا کے بعد جو ہے اس طرح لیٹے کہ چہرہ قبلے کی جانب ہو. سیدھی کروٹ پر جب آدمی لیٹے تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو اور آرام کر لے. اب اس میں خواب میں مثبت اشارے مل جائیں، مثلا روشنی دیکھ لے، یا بہتا ہوا پانی دیکھیں، یا کوئی سر سبز و شاداب جگہ دیکھ لے، کوئی پارک وغیرہ خواب میں آ جائے، کوئی سفید چیز دیکھ لے، تو اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے اندر عافیت ہے، بھلائی ہے. اور اگر مثال کے طور پر اس کے اپوزٹ ہو، مثلا اندھیرا دیکھا یا کوئی خطرناک قسم کی جگہ جو ہے وہ دیکھ لی، اور جنگل میں مہیب قسم کے جانور دیکھ لیے، یا رکا ہوا پانی دیکھ لیا، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر منفی اشارے اس کام سے انسان کو رک جانا چاہیے. اب دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ پہلے روز ہی یہ معاملہ ہو جائے. آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے، حضرت انس کی روایت ہے، طبرانی کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تک استخارہ کرو جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، ہے نا. آدمی کے پاس مختلف آپشن ہے، مثلا کوئی بھی کام کرنا ہے، کریں نہ کریں، اب دل مطمئن ہو گیا کہ کرنا چاہیے تو انسان اس کام کو کر لے، لیکن جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سے خیر ہی طلب کر رہا ہے، نوافل ہی پڑھنے ہیں اور دعا کرنی ہے، روزانہ 1 مرتبہ یہ کام کر لے.
علماء نے لکھا 7 روز تک یہ کام اگر آدمی جاری رکھے اس درمیان اشارہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اپنے کاموں کے اندر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لیں، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے نا۔ اب یہ جو مطلب لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے اگر اجتناب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم استخارہ کا صحیح مفہوم سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہے، تو نہ تو عدم اعتماد کی کیفیات بیدار ہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دعائیں کرنے کا، اپنے کاموں میں خیر طلب کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے بھلائیاں مانگنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ یقیناً بڑھے گا، اور اس کے اندر ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.